نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं हम रमज़ान المبارक में हैं. मुबारक महीना हम पर साया फगन है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम पर ये मुकम्मल महीना साया फगन रखे और इसमें भरपूर कमर तोड़ इबादतें करने वाला हमें बनाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे. आमीन या रब्बल आलमीन. और जैसे आप सब जानते हैं हम चैलेंज 5 और 6 में हैं. इसमें हम सूरतुल मुल्क याद कर रहे हैं और जो ज़म्मा की तफसीर हो रही है मुख्तसर सी. तो आज जो आयतें आपको सुनानी है वो है आयत नंबर 5 तक, 1 ता 5 सूरतुल मुल्क की. और नेक्स्ट हमें पढ़ना है 6 और 7. और सूरतुल अबस लास्ट क्लास में छूट गया था वो, और उसके आगे इंशिकाक शायद हो गया. मुतफ़िफ़ीन होना है, सूरह मुतफ़िफ़ीन है आज के शेड्यूल के हिसाब से. जी जी, इंशिकाक हो गया तो सूरतुल मुतफ़िफ़ीन रहेगा, है ना. नहीं, मुतफ़िफ़ीन के बाद ही इंशिकाक है. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी, मैं वो पीछे से पढ़ाया था तो उसका हिसाब याद है. तकवीर हो गया है ना. जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल हो गया था, माज़बाजी ले लिए थे तकबीर और इंफितार. अच्छा, चलिए ठीक है. तो मुतफ़िफ़ीन और अबस है, अबस भी नहीं पढ़े थे, तो चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. तो आप सब सुनाएंगे सिस्टर आयत. आयत कौन है आप? आयत सिस्टर, आवाज़ आ रही है तो आप माइक खोल के कुछ बात कीजिए, सुना रहे हैं या नहीं. जी सिस्टर हायसा, आप सुनाइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر قرتين فارجع الفرج البصر. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر هل البصر خاسئا. خاسئ. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب. واعتدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا واعتدنا لهم لهم عذاب السعير. عذاب السعير. عذاب السعير. ठीक है, बारक अल्लाह. आगे सिस्टर आयशा, सिस्टर आयत और सिस्टर आयशा, कोई भी आवाज़ दे. आप में से कोई सुना रहे हैं? नहीं तो सिस्टर हसीना आप सुनाइए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من مدة نہیں ہے تفاوت تفاوت فارجع البصر هل وت ترى وت واو سے جی میم واو سے وت ہے اٹھ نہیں ہے اور کھینچنا بھی نہیں ہے تفاوت تفاوت جی میم ہم، آگے جی جی آگے ارجع ثم فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير و- ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين جعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب آتدنا کیا پڑھ رہے ہیں آپ أعتدنا و وأعتدنا لهم عذاب السعير حمزہ الف مدہ بنا رہے ہیں آپ و آتدنا پڑھ رہے و عین سے جی میم عین پہ جزم ہے تو حمزہ جزم عین سکون زبر جی و اعتدنا و صرف عین لیجیے بس مدہ نہیں کرنا جی فأعتدنا لهم عذاب السعير جی ذال کا مخرج صحیح لیجیے ذا کا ثم رجعين میں ثا اور عذاب ذال کا مخرج عذاب السعير ٹھیک ہے بارک اللہ فیک آگے سسٹر نسیم احمد آپ یاد کیا سسٹر نسیم احمد جی بھابی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السماوات نہیں خلقس نہیں ہے خلق الذي الذي خلق خلق جی الذي خلق نہیں السماء نہیں الذي دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں آپ سنیے غور سے خلقس خاف کو سین سے ملانے کا نہیں ہے خلق الگ سبع الگ سماوات الگ تینوں الگ الگ چیزیں کوئی کسی سے ملے ہوا نہیں ٹھیک ہے الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات نہیں سبع طباقا نہیں سبع سبع سماوات طباقا ما ترى اخفاء ہے في سماوات اخفاء ہے سماوات طباقا ما ترى ہم، في خلق الرحمن من تفاوت
فرجع ما البصر ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فأرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا ٹھیک، آپ السماء حرکات کو الدنيا کھینچ رہے ولقد جی پڑھیے لاسٹ میں زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا نہیں بمصابيح بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بما بمصابيح. بمصابيح فجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. جی غلطیاں ہیں آپ کے بہت سارے. حرکات کو حروف مدہ پڑھ رہے ہیں، اخفا پہ نہیں کر رہے ہیں، اور یعنی جہاں پر نہیں کھینچ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کھینچ دے رہے. ٹھیک ہے، دیکھیے تجوید کے قواعد کو سمجھتے ہوئے اچھے سے ادا کیجیے. ٹھیک ہے جی. سسٹر صفیہ آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السبع سماوات نہیں خلق سبع خلق الگ خلق خلقس نہیں ہے، خلق خلق سبع سماوات اس نہیں، سبع اس بھی نہیں، عین کو سین سے بھی نہیں ملائیں گے کیونکہ تین الگ الگ حروف ہے. خلق سبع سماوات طباقا. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير خاسئا خاسئا شینی خاسئا وهو وهو حسير. حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. عذاب جی ہیلو. جی ہوا نا نہیں ہاں ہو گیا ہے. جی جزاک اللہ. نہیں آپ کچھ بولے ایسا سنائی دیا مجھے اس لیے نہیں آواز. نہیں جی چلیے آگے. سسٹر ام عبدالتواب آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ اللہ باللہ وبرکاتہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذین خلق الموت نہیں الذی الذی
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وت نہیں من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. جی بارک اللہ. جی چلیے آگے پڑھیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنی علما. دیکھیے پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اپنی تعریف کی. تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات. اور اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو یعنی پیدا کیا. الذی خلق الموت، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم میں سے آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرے گا. پھر فرمایا 7 سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو تہہ بتہ بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں کوئی کجی دیکھتے ہو، کوئی کمی دیکھتے ہو، نقص دیکھتے ہو. پھر اپنی نظر کو دوڑاؤ، کیا تم اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے یا سوراخ نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر، تو تم اپنی نظر کو بار بار دوڑاؤ، لیکن تمہاری نظر کیا ہوگی؟ ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے گی. پھر آگے اللہ نے جو آیت بنائی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ اللہ نے جو اس کی تخلیق کی ہے اس کے تعلق سے یہاں پر بتایا. آیت نمبر 5 میں بھی اللہ رب العزت نے وہی بتایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے زینت سے یعنی میں نے دنیا کو مزین کیا چراغوں سے، ٹھیک ہے، زینت دی، سجایا، ٹھیک ہے. بِمِصْبَاحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یعنی اور شیطان کو مارنے کا آلہ بنایا، اور کس کے لیے؟ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے، دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے. اور اسی کا تعلق آگے کی آیت سے بھی ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے وَلِلَّذِينَ وَكَمَنَا، اور لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا. لی کا معنی کے لیے، لدینہ جو لوگ، ٹھیک ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے، الذی سے الذین جمع سنگلر پلورل. تو یہاں پر دیکھیے وللذین و اور للذین کے لیے جو کفروا کفر کیے بربہم ان کے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. جہنم کا داروغہ جب سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے وہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے گا وہ جہنمی ہوگا، اس کا انجام اور جگہ بد سے بد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بلند اور مکروہ گدھے کی سی آواز ماننے والی اور جوش ماننے والی جہنم ہے جو ان پر جل رہی ہے، اور جوش اور غضب سے اس طرح کچکچا رہی ہے کہ گویا ابھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اور دوزخیوں کو زیادہ ذلیل کرنے اور آخری حجت قائم کرنے اور مجرم بنانے کے لیے داروغہ جہنم اس سے پوچھتے ہیں کہ بد نصیبوں کہ اللہ کے رسولوں نے تمہیں اس سے ڈرایا نہیں تھا. تو یہ ہائے وائے کرتے ہوئے اپنی جانوں کو کوستے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ آئے تو تھے لیکن
ہمارے لیے بدنصیبی ہے کہ ہم نے انہیں جھوٹا جانا اور اللہ کی کتاب کو بھی نہ مانا اور پیغمبروں کو بے راہ بتایا۔ اب عدل اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا عدل جو صاف ثابت ہو چکا ہے اور فرمان باری ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے 15۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوا وَسِيقَ الَّذِينَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یعنی جب رسول ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا، جب رسول ہوں گے آیا بھی تو اللہ رب العزت ان کی حفاظت کریں گے، اور باقی جو کافر ہیں ان کو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ نست و نابود کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر وہی بتایا گیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، سمجھ میں یہ حدیث میں کیا معلوم ہو رہا؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ شرک اور کفر کرنا بہت ہی بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے اول درجے پہ کفر ہے، شرک ہے۔ اگر ہم میں سے یہ بیماری ہے تو ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، یا پھر ہم اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو ہم گئے کام سے، ہمارے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی ہر چیز پر تدبر کرنے والا ہے، اور یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو حدیث ہم نے رمضان سے پہلے سب نے پڑھی، کیا من قام رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کیا پڑھا تھا؟ جو رمضان کے روزے ثواب اور ایمان سے، پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان و احتسابا، ایمان لازم ہے، ایمان شرط ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے لیکن آپ کا ایمان مضبوط نہیں تو نہیں، لیکن ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں، تو آپ کے درجات میں کچھ کم درجہ ہے، ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر شرک کی ملاوٹ ہے، کفر کی ملاوٹ ہے، تو ہم گئے کام سے۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ تو شرک اور کفر کی ملاوٹ نہ ہو، اس ایمان کے ساتھ شرک اور کفر کی ملاوٹ نہ ہو، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تو وہی ایمان اس قرآن میں بھرا ہوا ہے، آپ کو ہر آیت سے ایمان کی جانکاری ملے گی، آپ کو ہر آیت سے اللہ رب العزت کے وجود کا پتہ چلے گا، اللہ رب العزت برحق ہے کہ چیز کی آپ کو وحدانیت اس کی معلوم ہوگی۔ قرآن کی آیتوں میں چند آیتوں میں آپ کو دو تین آیتوں کے بعد اس کی وحدانیت کا آپ کو پتہ چلے گا، تو اس کی توحید ہر آیت میں موصوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر بھی وہی اللہ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اگر کفر ہے آپ کے ساتھ تو آپ کے لیے عذاب جہنم برحق ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَيَتَفُورُ، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اذا جب الخو ڈالا جائے گا فیہا اس میں سمعوا تو وہ سنیں گے لہا اس کی، ہا ضمیر جہنم کی طرف ہے، جو پیچھے کہا گیا عذاب جہنم کہا گیا نا، آیت نمبر 6 میں عذاب جہنم جو کہا گیا، ہا ضمیر کا مرجع وہی ہے، فیہا کا بھی مرجع وہی ہے کہ اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ اس میں سنیں گے لہا فیہا شہیقا، جو چیخنا چلانا، اس کا چیخنا چلانا، وَيَتَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تو وہی دیکھیے یہاں پر جہنم کا یہ آگے کی بات ہے،
تو جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا. تو جہنم کی یہاں پر کیفیت بتائی جا رہی ہے. کیا کیفیت ہوگی جہنم کی؟ جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو جہنم ان کافروں کی وجہ سے جوش مار رہی ہوگی، اور وہ جو عذاب ہوگا وہ بہت ہی بھیانک اور دردناک عذاب ہوگا. چیخنے کا بھی، آپ غور کریے، آوازوں کا بھی عذاب ہوتا ہے. اس سے پہلے کی بھی قوموں پر یہ عذاب آ چکا ہے. تو اسی طرح قیامت میں بھی یہ عذاب ہے، یعنی چیخنا، چلانے کا آواز جس سے ہمارے کان پھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جہنم کا عذاب ان شیطانوں کے لیے بھی ہیں جو مولا اعلیٰ کی باتیں چوری چھپے سننے کے. پیچھے آیت میں آپ پڑھے تھے رجوما للشیاطین، یعنی چوری سے شیاطین کیا کرتے تھے، اللہ کی ملائکہ وہاں سے سن کر، آسمان دنیا سے سن کر آ کر اس کا یعنی وہی لوگوں کو بتاتے ہیں. اور آج کل جو بھی جھاڑ پھونک ہوتی ہے اسی ان لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہی ہے یعنی جہنم کا عذاب ان شیاطین کے لیے بھی ہے، ان شیطانوں کے لیے بھی ہے جو آسمان دنیا کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے شہاب ثاقب کیا کرتے تھے، شہاب ثاقب، یعنی جسے آیت میں پڑھے آپ لوگ کہ اللہ نے ان کو رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین، شیطان کو ماننے کا الگ بنایا. کس کو؟ مصابیحہ کو. مصابیح کسے کہتے ہیں؟ ستاروں کو. ٹھیک ہے، تو اور ان کافروں کے لیے بھی جو اللہ کی آیات سے اور ان کی تعمیل سے انکار کرتے. یہاں پر عذاب دونوں کے لیے بیان کیا گیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کافروں کے لیے اور وہ شیطانوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو سن کر یا پھر اس کی باتوں کو سن کر یہاں یعنی دنیا میں فساد مچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو آیتیں ہیں. یہاں پر دیکھیے آپ اس کا وہ دیکھ لیجئے جیسے تفسیر. اللہ اکبر، تجوید دیکھ لے. وَلِلَّذِينَ كَفَروا، واو پہ حرکت، لام پہ حرکت، للہ لام پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. دی یا مدہ، نون پہ حرکت، کاف پہ حرکت، فا پہ حرکت، اور رو پہ وہ مدہ، با پہ حرکت، رو پہ حرکت، رو کو پر پڑھیں گے، با پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے. اور یہاں پر خلخلہ اکبر بھی ہوگا. پھر آگے سے اظہار شفوی، عین پہ حرکت، زال پہ الف مدہ، با پہ حرکت، جیم پہ حرکت، ہا پہ حرکت، نون پہ بھی حرکت، اور نون پہ شدہ ہے تو غنہ کریں گے، میم پہ حرکت، واو پہ حرکت، بے میں جھٹکا، سین کو لام سے ملائیں گے، اور پھر قمری، میم پہ حرکت، صاد پہ یا مدہ، آخر پر جزمتی کا سانس چھوڑیں گے. دیکھیں وَلِلَّذِينَ ذال کا مخرج اچھا لیجئے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. زکام ہونے کی وجہ سے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ قواعد کا خیال رکھ کے پڑھیے انشاءاللہ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صاد کا مخرج بھی صحیح لینا ہے، مصیر بی میں جھٹکا دیجیے. آگے دیکھیے، حمزہ پہ حرکت، زال پہ الف مدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. لام پہ ال میں جزم سکون، قاف پہ واو مدہ، فائزہ فی یا مدہ، ہا پہ الف مدہ، سین پہ حرکت، میم پہ حرکت، عین پہ واو مدہ، لام پہ حرکت، ہا پہ الف مدہ، شین پہ حرکت، ہا یا زرہی یا مدہ، خوف پہ تنوین کے بعد واو. یہاں پر یرملون مع الغنہ، واو کے ساتھ، واو پہ حرکت، ہا پہ یا پہ حرکت، تا پہ بھی حرکت، فا پہ واو مدہ، آخر پر جزمتی کا سانس توڑیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اذا ذال کا مخرج اچھا لیجیے.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. چلیے باقی الحمدللہ یہ تو ہو گیا فرسٹ چیلنج. اور نیکسٹ میں ہے ہمارا سورۃ العبس، کیونکہ لاسٹ کلاس میں سورہ عبس نہیں پڑھے تھے ہم، تو سورہ عبس اور تکویر انفطار آپ پڑھ لیے تو متفقین پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العبس ہے. ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى. عبس کا معنی ہے ترشرو ہونا، ترشرو یعنی منہ موڑنا، وتولى یہ ترشرو ہونا یعنی پلٹنا، اس طرح کے معنی میں آئے گا. وتولى ولا مدبرن یعنی پیٹ پھیرنا، اس کے معنی میں آئے گا مدبرہ، اور منہ موڑنا تولا. ٹھیک ہے. اور وہ پیغمبر ترشرو ہوئے اور بے رخی کی. ترشرو ہونا اور بے رخی اختیار کرنا. سورۃ العبس اب پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک واقعے کے تحت ہے. اس کا شان نزول ہے، یہ کس وجہ سے نازل ہوا. سیکنڈ. ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو دیکھیے عبس ترشرو ہوا، وتولا اور منہ موڑا. وہ پیغمبر تشروع ہوئے اور بے رخی اختیار کی. تو یہ صورت ایک موقع پہ ایک دفعہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا شان نزول کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے تھے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اسلام کی دعوت دے رہے تھے. ٹھیک ہے. روایات میں ان کے نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ربی خلف بن خلف ملتے ہیں. ٹھیک ہے. روایات میں نام ان کے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف ملتے ہیں. تو یہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دے رہے تھے. یہ لوگ بعد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب قریشی سردار اسلام کی دشمنی کی حد تک نہیں پہنچے تھے. ٹھیک ہے. اسی دوران سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی ہے، عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس تشریف لائے. یہ عبداللہ بن مکتوم نابینا تھے. ہاں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے یہ، اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے. جو شروع میں اسلام لائے، ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے. انہوں نے آتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا، اور جو لوگ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہوا، اور اس ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر بھی نمودار ہو گئے. آپ نے سیدنا عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انہیں خاموش کرا دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سیدنا عبداللہ کی طرف سے مطمئن تھے کہ وہ خالص مومن ہیں، انہیں بعد میں سمجھا لیں گے. ٹھیک ہے. سردست اگر ان سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے قریب آ گیا تو ان کا ماننا یہ تھا کہ ان سرداروں میں سے اگر کوئی بھی ایک اسلام میں آ گیا، اسلام کے قریب آ گیا، تو اس سے اسلام کو خاصی تقویت پہنچے گی، ایک بہت ہی قوت ملے گی، پہنچ سکتی ہے. اسی وجہ سے آپ قریشی سرداروں سے ہی محو گفتگو تھے، یعنی انہی سے بات کر رہے تھے. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، جسے امام ترمذی نے مختصراً یوں ذکر کیا کہ عبداللہ بن مکتوم اور راہ ہدایت کی جستجو طلب صادق. یعنی عبداللہ بن مکتوم کے کیا بانے ام مکتوم،
مکتوم سیدنا یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیات عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی. وہ آپ کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی راہ بتائے. اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا اور آپ پہلے یعنی عبداللہ سے اعراض کرتے تھے اور دوسرے مشرک کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے، اور آپ کہتے تھے نہیں، اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی. اور اسی طرح اس صورت کے انداز خطاب سے، اس صورت کے انداز یعنی انداز گفتگو، انداز خطاب جو بھی آپ کہہ لیں، تو انداز خطاب سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عتاب کا رخ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حالانکہ یعنی جو اللہ رب العزت نے دھمکی دی، اللہ رب العزت نے جو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بھی بات کہی، اس کا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو بیشتر حصے کا جو رویہ ہے، عتاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جو رویہ اللہ نے اختیار کیے ہیں، یہ رویہ سخن قریشی سرداروں کی طرف ہے. پھر آپ پر جو کچھ عتاب نازل ہوا اس کا انداز بھی عجیب ہے. پہلی آیت میں صیغہ واحد مذکر غائب استعمال کیا گیا. ہاں، فتولا عبس وتولا واحد مذکر ہے، عبس واحد مذکر غائب کے لیے استعمال کیا گیا. پھر تیسری آیت میں آپ کو براہ راست مخاطب کیا گیا، جس سے ایک تو کلام میں حسن پیدا ہو گیا، اور دوسرے عتاب کے انداز کو انتہائی نرم کر دیا گیا. اس کتاب میں آپ کی دعوت حق کی تبلیغ کے طریق کار پر تنقید کی گئی ہے کہ اصولاً اس دعوت کے لیے توجہ کا اولین مستحق وہ ہوتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو. اس واقعے کے بعد آپ سیدنا عبداللہ بن مکتوم سے بہت تعظیم و تکریم سے پیش آتے اور فرمایا کرتے مرحبا بمن اتابنی فیہ ربی، یعنی خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطا فرمایا. ہاں، نیز آپ نے مدنی زندگی میں کئی بار آپ کو مدینہ میں اپنا نائب اور حاکم بنایا. جب آپ جہاد وغیرہ کے سلسلے میں مدینے سے باہر جاتے تھے، آپ نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں عملاً حصہ لیا کرتے تھے. آپ وہ صحابی ہے جو دور فاروقی میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. یہ مکتوم ہے. سبحان اللہ، نابینا ہونے کے باوجود جہاد بھی کیے، جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے جنگ قادسیہ میں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، کہ ان کے پاس ایک اندھا نابینا شخص آیا. یعنی پیغمبر نے ایک اندھے کے آنے پر پی ہو کر منہ پھیر لیا، حالانکہ آپ کو اندھے کی معذوری، شکستہ حالی اور طلب صادق کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا پھر وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور کیا چیز بتائیں تجھ کو شاید کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے اور تزکیہ کر لے اپنے آپ کا. ٹھیک ہے، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، اور وہ نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی. یہ تمام چیزیں عبداللہ ابن مکتوم کے لیے بیان کی گئی کہ نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ بھی دیتی. یعنی یہ عین ممکن تھا کہ وہ نابینا آپ کی توجہ سے بہت زیادہ مستفید ہو جاتا، کیونکہ وہ طلب صادق لے کر آیا تھا، یعنی وہ ایمان کے ساتھ آیا تھا. پھر آپ کی نصیحت پر عمل کر کے وہ نفس کو پاکیزہ بنا لیتا. پھر وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، مگر جو شخص بے پروائی کرتا ہے، جیسے آپ نے پہلے سنا کہ وہاں پر مشرکوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے 5 سے 6 لوگ، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اما من استغنى، مگر جو بے پروائی کرتا ہے، فأنت له تصدى، تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں. آپ اس کے پیچھے پڑے. وما علیک الا اللہ یزکا، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے محبت سے بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر کچھ نہیں ہے اگر وہ نہ سدھرے نہ سورے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے تو بھی آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہے. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا، وَأَمَّا اور اما جو من جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور مگر جو آپ کے پاس کوشش کر کے آئے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی اندھا ہونے کے باوجود کوشش کر کے میں اسلام کی باتیں سمجھنے کے لیے آپ تک پہنچتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا. اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں کسی گڑھے میں نہ گر جائے یا کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑے، یا راہ میں دشمن اسلام یعنی اسلام کے دشمن لوگ اسے ستائیں تو وہ کیا کرے گا. محض وہ طلب حق کی بات کو معلوم کرنے کی خاطر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ تک پہنچا، تو آپ اس کی اس محنت اور طلب صادق کو کیا کرے، قدر نہیں کیے اور اس کی طرف پہلے متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ وہاں پر متوجہ نہ ہوئے. تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت میں وہ ہوا یخشا کہا کہ وہ ڈرتا بھی تھا اللہ تعالیٰ سے. فَأَغْدَ عَنْهُ تَعَالَى، تو آپ اس سے غفلت برتتے رہیں. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، اور یہ انہا ضمیر قرآن کی طرف ہے، تو یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن کے عزت و وقت کا انحصار ایسے مغرور اور سر پھروں کے ماننے پر نہیں. اگر یہ لوگ قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو آپ ہی نقصان کریں گے. قرآن کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، یعنی مشرکین مکہ کے بارے میں رب العزت کہہ رہا ہے. پھر آگے دیکھیے فَمَن شَاءَ ذَكَرَ، کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اسے یاد رکھے، یعنی قرآن کی بات ہو رہی. فی صحف مکرمہ، فی میں قابل احترام صحیفے، ٹھیک ہے، صحیفوں میں درج ہے، مکرمہ بعزت، یعنی یہ فی میں ہے نا، تو صحف مکرمہ یہ قرآن کس میں، قابل احترام صحیفوں میں درج ہے. مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، جو بلند مقام پر ہے، رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں. یعنی قرآن کی عظمت شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں 7 آسمانوں کے اوپر نہایت معزز بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں مندرج ہے. ٹھیک ہے، اور زمین پر مخلص اور ایماندار لوگ اس کے اوراق کو نہایت عزت اور احترام، تقدیس اور تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والوں کے، ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، کرام بررہ، جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ قرآن صحیفے رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. خود یہاں تک ہو گیا قرآن کا تذکرہ اور اس کا تذکرہ. پھر یہاں پر انسان کے اوپر یہاں تک فرشتوں کی باتوں کرام بررہ، جو فرشتے قرآن کو لے کر آتے ہیں اس کے تعلق سے بات ہوئی. پھر یہاں پر فرمایا آگے سے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان مارا جائے. اللہ رب العزت بد دعا کر رہے ہیں انسان پر مر جائے، انسان کے پر لعنت ہو کہ کیسا حق کا انکار کرنے والا ہے. میں اکفرہ، یعنی اس آیت میں اگرچہ مخاطب تمام نوع انسان کو کیا گیا ہے، تاہم اس سے مراد انسانوں کی اکثریت یا قرآن کو جھٹلانے والے کافر ہیں. اور یہ قرآن کا مخصوص اور محذبانہ انداز خطاب ہے تاکہ منکرین حق ضد میں آ کر مزید چڑھ نہ جائے بلکہ اصل حقائق پر غور و فکر کرے. ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ کیسا منکر حق ہے انسان پر، اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو ترجمے سے واضح ہے، یعنی وہ کس قدر زیادہ حق کا انکار کرنے والا واقع ہوا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے اسے کفر پر آمدہ کیا، وہ کیا چیز ہے
جو اسے کفر پر آمدہ کیا، یا پھر جس نے اسے کس کفر پر آمدہ کیا، اگر وہ کس ہاں وہ کیا چیز ہے جس نے اسے کفر پر آمدہ کیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے کس بلبوتے پہ اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہاں پر وہی فرمایا تو من ای شیء خلق، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من سے، ای کون سی، شیء چیز، خلقہ اس کو پیدا کیا، ہو ضمیر انسان کی طرف ہے، کیونکہ یہاں پر قتل الانسان کہا نا تو ہو ضمیر انسان کی طرف جا رہی، تو اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدر، نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقدر کر دی۔ ہاں اگر یہ سوچتا کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، کس جگہ وہ پرورش پا کر نطفے سے بچہ بنا، پھر کس بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ میں تھا، پھر پیٹ سے باہر نکلا، تو اسے ہرگز یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خالق کے منہ کو آئے اور اس کا کلام سن کر اس کا انکار کر دے۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں نشو و نما پا رہا تھا تو اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وہ تنگ دست رہے گا کہ یا خوشحال رہے گا، اسے ایمان میسر آئے گا یا نہیں، وہ کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں، یہ سب تفصیلات تو رحم مادر میں ہی طے کر دی تھی، اور اس مقدرہ تقدیر کے آگے وہ بالکل بے بس ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں اکڑتا اور کفر کرتا ہے۔ وہ بے بس ہے، اس کے باوجود بھی وہ اکڑتا اور کفر کرتا ہے۔ پھر یہاں پر فرمایا گیا من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، ثم پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا گیا، ثم اماتہ فاخبر، پھر موت دی اس کو، فاخبر پھر اس کو قبر میں ڈال دیا، قبر میں رکھا، ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہے گا اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ یہ پورا قیامت کا منظر یہاں سے بیان کیا گیا۔ قبر کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کے بعد ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا وہ ان کو اٹھا کھڑا کرے گا دوبارہ۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، لما نہیں پورا کیا، میں امرہ جو اس کو حکم دیا گیا تھا، یعنی ہرگز نہیں جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا، یعنی اسے حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بن کر رہیں، یہ حکم اس کی فطرت میں بھی ودیعت کیا گیا تھا، پھر اسے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا تھا، ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر وہ اپنے مندرجہ بالا حالات پر غور کرتا تو اس کے لیے اللہ کا فرمانبردار بن کر رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، مگر اس نے ان تقاضوں کو مطلقاً پورا نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو ایک الگ مستقل آیت سمجھنے کے بجائے سابقہ آیت سے مربوط کیا ہے اور اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی تک اس دنیا کی آبادی اور کائنات کی تکمیل سے متعلق اس کا جو طے شدہ حکم ہے وہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت جب چاہے گا اٹھائے گا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کے بعد فلینظر الانسان الی طعمہ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہاں انا صببنا الماء صبا، یہ بھی بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جو کفر کرتے ہیں ان کو ہم یہ آیات سے بھی سمجھاتے ہیں، دعوت دین جو ہم کو دینا ہوتا ہے تو ہم ان آیات کی وجہ سے ان کو سمجھائیں گے۔ فلینظر الانسان الی طعمہ، فلینظر الانسان الی طعمہ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا، شقہ پھٹنا، زمین کا پھٹنا، یعنی زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ، ثم وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں، وزیتونا ونخلا، زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور باغات، گھنے گھنے باغات،
وفاكهة وأبا، اور پھل اور چارہ بھی ہم نے اگایا. متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کی چیزیں ہیں. لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے لیے ہم نے مویشیوں کو بھی پیدا کیا، سامان حیات بنایا تمہارے لیے مویشیوں کو. فإذا جاءت الصاخة، یہاں تک ہو گئی اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دی، اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کی وحدانیت. اس میں بھی ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں بنائی. اللہ واحد ہی یہ کر سکتا ہے، کوئی اور شخص یہ نہیں کر سکتا. تو ایسا ہم یہاں پر بھی اس کی توحید کو لے سکتے ہیں. تو یہاں تک ہو گئی یہ بات. پھر یہاں سے پھر آیت نمبر 33 سے کیا؟ جہنم کا تذکرہ. فَإِذَا جَاءَتِ یعنی قیامت کا تذکرہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سور میں نہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی، آئے گی کان پھوڑنے والی آواز، یعنی قیامت ہے اس سے مراد. پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی، یعنی قیامت ایک آواز، یعنی صاخہ سے مراد کانوں کے پردے پھاڑنے والی. الصاخہ سے مراد قیامت ہے، اور یہ کیفیت پہلے نفخہ سور کے وقت ہوگی. یہ پہلا نفخہ ہو، ٹھیک ہے، پہلا سور ہوگا. پھر یہاں پر جب وہ کیفیت ہوگی وہ بیان کی جا رہی ہے. قیامت کے وقت جو کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے. من اخی، تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا. آج ہم جن بھائیوں کو یعنی اپنا یعنی سگا بھائی مان کر جس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں ہم، تو ہم اس دن انہی سے بھاگیں گے. امہ و ابی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا انسان. وصاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم شأن یغنی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے بے پرواہ بنا دے گی، جو اسے کسی کی پرواہ کرنے پر نہیں چھوڑے گی. اس کی عقلیں، اس کی حالت جو ہوگی وہ اسے بے پرواہ کر دے گی. پھر آگے کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ. پھر آگے کچھ ایسے چہروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو جنتی چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے اور شادمان ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. مستبشرہ. اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوئی ہوں گی. ترہقها قطرہ، اور سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے اور فاجر ہوں گے، گناہ گار اور کفر کرنے والے، بدکار اور کفر کرنے والے لوگ ہوں گے. صرف کافر کے لیے نہیں کہا گیا، یہ جو بھی کفر ہے، جو بھی عذاب بتایا گیا جو یہ فاجروں کے لیے بھی، یعنی گناہ گاروں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ سورہ عبس مختصر سے مکمل ہو چکا ہے. اب سورۃ المطففین ہے. آپ لوگوں کے پاس وقت ہے؟ بیٹھیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. کیونکہ لاسٹ کلاس نہیں ہوئی تھی نیٹ ورک کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کلاس میں ہم دو صورتیں لے رہے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. دیکھیں، ویل للمطففین، ویل یعنی خرابی، اور جہنم کے گڑھے کا نام ہے. مطففین، کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ڈنڈی مارنا یعنی ناپ تول میں کمی کرنا. ٹھیک ہے. متففین، توفیف بمانے معمولی اور حقیر چیز، اور تففف بمانے ناپ تول کا پیمانہ. بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا یا پیمانہ ہی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا، تاکہ غلہ لینے والے کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اسے اس کا حق تھوڑا سا کم دیا جا رہا ہے. عرب میں زیادہ تر اشیاء کو ناپ تول کر دینے کا رواج تھا. زیادہ تر اشیاء ناپ تول کر دینے کا رواج تھا. تول کر دینے کا یعنی تول کر جب وہ دیتے تھے تو کم دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تاہم تھا ضرور ان کے اندر
ہمارے ہاں زیادہ تر تول کر دینے کا رواج ہے، تو تول کر کم دینے کے لیے ہمارے ہاں ڈنڈی مارنے کا محاورہ عام ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ ڈنڈی مارنے سے کیا گیا ہے۔ پھر ڈنڈی مارنا اس لحاظ سے آواز نہیں آ رہی باجی؟ آواز نہیں آ رہی؟ یہ نہیں، سب کو آواز نہیں آ رہی میری؟ آپ تھوڑی دیر پہلے کی بات، اب آ رہی؟ اب آ رہی بات، اب آ رہی بات۔ اچھا چلیے، اس لیے اس کا یہاں پر دیکھیے، لیتے وقت ڈنڈی مار دیکھیے، دیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز کم دی جا سکتی ہے اور لیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز تھوڑی سی زیادہ لی جا سکتی ہے۔ نیت کا بگاڑ ہونے کے لحاظ سے کسی کو حق سے کم دینا اور خود لیتے وقت حق سے زیادہ لینا دونوں ہی ایک جیسے جرم یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیے کبیرہ گناہ ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، قرآن و سنت میں دیکھیے یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے، عام ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول کی کمی کی وجہ سے کیا ہوئی؟ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر یہاں پر کیا فرمایا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ یعنی وہ جو کہ جب اکتالوا، دیکھیے ایسے لوگ جو خود ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ماپ کر دیں، جب وہ دوسروں کو ناپ کر دیا کرتے ہیں تو ناپ کر یا تول کر دیا کرتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ جب دوسروں کو دینا ہو تو کم دیتے ہیں اور خود لینا ہو تو زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو یہاں پر اللہ نے بہت بڑی دھمکی دی ایسے لوگوں کو، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ سبحان اللہ، ناپ تول کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی دھمکی دی، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اللہ نے بتایا۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یعنی وہ بڑا دن قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کیا ہوگا؟ جب سب لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، تو اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ بیان کیا۔ یوم عظیم کے تعلق سے یہ دو آیتیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک، ہرگز نہیں، بے شک بد کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے۔ قید خانہ سجین کہتے ہیں، یہ کافروں کا رہنے کی جگہ، کافروں کے روح جہاں پر رہیں گے اسے سجین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یعنی یہاں پر اللہ نے جو ہرگز نہیں کہا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ کلا میں جو ہے یعنی تمہارا یہ خیال باطل ہے، اللہ نے تمام ان کے خیالات اور ان کی سوچ کو توڑ کر رکھا ہے یہاں پر۔ یعنی تمہارا یہ خیال باطل ہے کہ نہ قیامت آنی ہے اور نہ تمہارا محاسبہ ہونا ہے، بلکہ تمہارا محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ سجین سجن بمانے قید خانہ، جیل، اور سجن بمانے عدالت کا ثبوت، جرم کے بعد بطور سزا کسی کو قید میں ڈال دینا، اور سجین سے مراد وہ مقام یا دفتر ہے جہاں بد کردار لوگوں کے
اعمال نامے بھی محفوظ کر لیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ارواح بھی تاقیام یعنی تاقیام قیامت اسی مقام پر قید کر دی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں۔ بعض اسلاف کے نزدیک یہ مقام 7 زمینوں کے نیچے ہیں، سجین جسے کہتا ہے بعد اسلاف کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر ہے کہ سجین کیا ہے؟ تو وہی بتایا کہ سجین وہ ہے جس میں بد لوگوں کے بد کردار یا پھر گناہگار لوگوں کے ارواح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب مرقوم ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے، دفتر بھی بول سکتے ہیں اس کو، یعنی اعمال نامے بھی وہی ہوں گے اور برے لوگوں کی ارواح بھی وہی ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آج جو جھٹلا رہے ہیں اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی، وہی فرمایا گیا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین جو لوگ یکذبوا جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، روز جزا و سزا کو، یعنی قیامت کے دن کو جو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بها الا کل معتد اثیم، تو اس دن کو نہیں جھٹلائے گا اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور گناہ گار ہو۔ قیامت کے دن کو کون جھٹلاتے ہیں؟ جو حد سے بڑھنے والا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا دیکھ لیں گے، گناہ کرتے ہوئے بھی ہم اگر کسی کو روکیں گے یا پھر ہمیں بھی یہ عادت ہو یا ہم کسی سے سنیں تو یہ بات ہم بھی کہیں ان سے کہ نہیں دیکھ لیں گے، کہا جاتا ہے نا دیکھیں گے قیامت کے دن، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت سے ڈرنا، قیامت کا ایمان رکھنا ایمانیات میں سے، ہمارا جو ایمان ہے اچھے چیزوں پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو والیوم الآخر پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے، اور ایمان نہ ہو تو ہم ایماندار نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ یعنی کفر سے بچے، شرک سے بچے، تو یہی ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا سوائے حد سے بڑھنے والے اور گناہ گار سے۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب پڑھی جائے علیہ ان پر ہماری آیتیں، اور جب ان پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے داستانے ہیں۔ بالآخر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جب اسے اخروی عذاب و ثواب سے متعلق اللہ کی آیت سنائی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جنہیں سن سن کر ہمارے کان بھی پک گئے ہیں۔ تو یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے مشرکین مکہ، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں یہ بات نہیں، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا۔ ما کانوا یکسبون، رانا کہتے ہیں زنگ پڑ گیا، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ پڑ گیا ہے۔ تو ہمارے بھی دل اگر آج کل تنگ ہے تو ہم اللہ سے بہت استغفار کریں تاکہ ہمارے دلوں سے جو کجی ہے، جو زنگ ہے، اور اللہم اذہب غیظ قلبی، یہ دعا کرتے رہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوں گی، تو آپ اس میں ہی دعا کرتے رہیں اللہم اذہب غیظ قلبی، اے اللہ میرے دل کے یعنی زنگ کو اور میرے دل کے جو تنگی ہے اس کو دور کر دے، اللہم اذہب غیظ قلبی۔ اسی طرح ہم اردو میں بھی جب دعائیں کریں اللہ سے تو آپ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے دل کو کبھی زنگ مت چڑھانا، اللہ ہمارے دل کو کالے مت کر، ہم کو قلب سلیم کے ساتھ اپنے پاس بلانا، اس طرح سے دعا کرو، دعا کرتے رہنا انشاءاللہ۔ تو اپنے اعمال میں زیادتی کریں اور اللہ رب العزت پر پختہ یقین رکھے اور استغفار کی کثرت کرے تاکہ ہمارے دل سے زنگ اترے۔ اور کل آگے کی آیت نمبر 15 میں کل انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور ان لوگوں کی ہی بات کی جا رہی جن کے دلوں پر زنگ ہے اور وہ یہ حق بات کو ماننے والے نہیں، ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ جس دن اپنے پروردگار سے محروم رکھے جائیں گے، یعنی جس دن پروردگار کا دیدار ہوگا تو ان کو پردے میں رکھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشرف ہونے کی نعمت صرف اہل جنت کو حاصل ہوگی، اور لذت و سرور کے لحاظ سے یہ نعمت جنت کی دوسری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے
مشرف فرمائے گا تو جنتی لوگ بس ادھر ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ جو لوگ روز آخرت کے منکر تھے انہیں یہ نعمت کبھی میسر نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی جنت جب دنیا میں تھے تو تم جنت یعنی جہنم اور جنت کو جھٹلاتے تھے اور یہ تمام چیزوں کو افسانے کہتے تھے، داستانے کہتے تھے، تو دیکھو یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پھر یہاں تک ہو گیا جہنمیوں کا تذکرہ، یہاں سے اللہ رب العزت نیکوکاروں کا تذکرہ شروع کر رہا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کے اعمال نامے بلند پایا لوگوں کے دفتر ہیں، یعنی اعمال نامے ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہیں، بلند لوگوں کے دفتر میں ہے۔ ابرار یعنی فاجر اور ابرار کا لغوی مفہوم، یہاں فجار کے مقابلے میں ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فجر کے معنی کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا، اور فجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے آسمان پر نمودار ہو جاتی ہے، اور فاجر وہ شخص ہے جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا اور جو ہر وقت گناہوں میں منہمک رہتا ہے اور گناہوں سے تائب نہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ابرار ہے۔ بر کے معنی ہے نیکی، نیکی کے کام، اور بر کے معنی وسیع، خشک، قطع زمین، ٹھیک ہے۔ گویا بر کے لفظ میں نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور بر دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والی خصلت کو کہتے ہیں۔ خالی کبھی کبھی نیکی کرنے کو بر نہیں کہتے، بلکہ مسلسل نیکی کرنے والے کو بر کہا جاتا ہے، ابرار، ٹھیک ہے۔ کہ جب کسی نیکی کا موقع آئے اسے فوراً سر انجام دے دیا جائے، اور بارن وہ شخص ہے جو ایسی خصلت رکھتا ہو، اور اسی کی جمع کیا ہے، ابرار ہے۔ یعنی جس طرح سے جین بد کردار لوگوں کی ارواح کا قید خانہ اور ان کے اعمال ناموں کے جمع ہونے کا دفتر ہے، اسی طرح علیین ابرار کی ارواح کا مستقر ہے۔ نیک لوگوں کی ارواح یعنی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور ان کے اعمال نامے اسی مقام پر محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ بعض اسلاف کے قول کے مطابق یہ مقام 7 آسمانوں کے اوپر ہے، واللہ اعلم بالصواب، ٹھیک ہے۔ یہ علیین، وما ادراک ما علیون، اس کی پوری تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کتاب مرقوم ایک کتاب ہے، ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے، وہی جو نیک لوگوں کا ہے۔ یشہدہ المقربون، دیکھتے ہیں، یشہدہ دیکھتے ہیں یا پھر شاہد رہتے ہیں، مقربون نزدیک والے، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ یعنی علیین ایسا بلند مقام و مرتبہ ہے، مقام ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں، یا اللہ کے مقرب بندوں کے ارواح وہاں موجود رہتی ہیں، یا مقرب فرشتے وہاں ابرار کے اعمال ناموں کو دیکھتے اور پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ یشہدہ، وہی بات ہے کہ وہ گواہی دیں گے، مقرب لوگ ان کی گواہی دیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار بے شک نیک بندے، البتہ نیک نعمت والی آرام دہ میں یعنی آرام والی جگہ میں ہوں گے، بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ علی الارائک، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعریف تو پہچان لے گا ان کے چہروں میں تر و تازگی جنت کی، نعمت کی، جنت کی، نعیم جنت کا ایک نام ہے۔ آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کر لیں گے، یعنی جنت کی تمام نعمتوں سے مزے اڑائیں گے، شہنشاہوں کی طرح اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پر رونق چہرے
چہرے ہی یہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی. وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی دوسرے اہل جنت کے اعمال دیکھ لیا کریں گے. اسی طرح اگر انہیں دنیا کا کوئی ایسا ساتھی یاد آئے گا جو دوزخ میں پڑا ہو، وہ اس کے حالات سے باخبر ہونا چاہے تو اس کا بھی نظارہ کر سکیں گے. اللہ معاف کرے. ہاں پھر آگے دیکھیے. یسقون من رحیق مختوم. یسقون انہیں پلائی جائے گی خالص شراب. ہاں انہیں جس پر مہر لگی ہو. ٹھیک ہے. انہیں مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی. خِطَامُهُ مسک. اس کی مہر مشک کی ہوگی. اس کی جو مہر ہوگی وہ کستوری، یعنی جس کی مہر کستوری کی ہوگی یعنی مشک کی ہوگی. اور شائقین کو چاہیے کہ اس بات میں رغبت کرے. جو شوق رکھنا چاہتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کا، تو انہیں چاہیے کہ جنت کو حاصل کرنے کی رغبت میں لگے رہیں، اس کا شوق رکھ. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم. اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. ایک چشمہ پیتے ہیں اس سے مقرب، یعنی یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. تسنیم کے معنی بتائے جانے. تو یہ رحیق مختوم ہوگی. اور مقربین کے لیے بھی یہی شراب ہوگی، لیکن اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی. یعنی مقربین کے لیے الگ ہے شراب. میں دیکھیے لمبی تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر سے بیان کرنی پڑ رہی. تو یعنی ابرار کے لیے رحیق مختوم ہوگی، یعنی جس میں مہر لگی ہوئی ہوگی. اور لیکن مقربین کے لیے جو اللہ کے قریبی بنتے ہیں، ابرار لوگ الگ ہے، مقربین الگ. مقربون کے لیے کیا ہوگی؟ وہی شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم جنت میں ایک چشمے کا نام ہے. شاید اس چشمے کے پانی کے ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشگوار بن جاتی ہوگی، جس کی وجہ سے ایک اور نعمت یہاں پر اس آیت میں بڑھ گئی. کس کے لیے؟ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم. پھر اس کے بعد فرمایا گیا عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. تو اس کا تعلق اس سے ہے، اس آیت سے ہے کہ تسنیم کی آمیزش اس میں ہوگی جس کو مقرب بندے ہی پئیں گے اللہ کے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. ان بے شک الذی جو لوگ، بے شک مجرم لوگ ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے دنیا میں. ٹھیک ہے، دنیا میں. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. مجرم لوگ کیا کرتے تھے؟ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارہ کیا کرتے تھے. آنکھیں مار مار کر اشارہ کیا کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب وہ لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف، اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے. ٹھیک ہے، تو گپیاں اڑاتے ان کے اوپر، یعنی اپنے آپ سے خوش ہو کر لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب انہیں دیکھتے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور جب انہیں دیکھتے قالوا کہتے بے شک یہ لوگ گمراہ ہے، یعنی یقیناً یہ لوگ ہی گمراہ ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اور انہیں بھیجے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی یہ اداؤں پر جواب دے رہا ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یعنی ہم نے ان کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تھا. یعنی اللہ نے انہیں مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا تھا کہ ان کی نظروں میں مسلمانوں میں جو غلطیاں ہیں پائی جاتی ہیں ان کی وہ نشاندہی کیا کریں. یا اے کفار مکہ، اگر مسلمان تمہارے خیال کے مطابق غلط رویہ اختیار کرتے ہوئے ہیں پھر بھی تمہیں تو کچھ نہیں کہتے، پھر کیا اللہ نے تمہیں ان پر فوجدار بنا کر بھیجا؟ اور اگر
تمہیں نہیں ستاتے، اگر وہ تمہیں نہیں ستاتے یا نہیں چھیڑتے، تب بھی تمہیں یہ حق ہے کہ ان کو تنگ کرو، ان کا مذاق اڑاؤ اور ان پر ہنسی اڑاؤ، تو تمہارے اوپر یہ حق نہیں ہے۔ یہ حق تم نے کس نے دیا؟ یہ اللہ رب العزت کا سوال ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس یہاں پر بتایا گیا فَالْيَوْمَ الَّذِي، بس آج، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لانے والے، آج ایماندار هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو ان کی کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ کفار مکہ مسلمانوں سے ایسی بدسلوکی اپنے دین کی حمایت میں ایک اچھا کام یعنی کار ثواب سمجھ کر کرتے تھے۔ قیامت کے دن ان کافروں کو ان کے اس کار ثواب کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ مل جائے گا۔ جب یہی خستہ حال مومن جنت میں اونچی مسندوں پر ہوں گے اور وہیں سے ان کافروں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ احمق، دیوانہ اور گمراہ کون ہے تم؟ یہاں پر ہل ثوب الکفار، کافروں کو ان کے کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا، ضرور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا، اس میں کافروں اور مشرکوں دونوں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا۔ تو یہ مختصر سی تفسیر ہے، اس کی اور بھی تفسیر ہم کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک ختم ہو چکا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم نے جو بھی پڑھا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف کرے، اور جو بھی پڑھا اور سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی بھرپور توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے رمضانوں سے بہتر اور مقدس بنائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔